بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ چونک کر سوامی کو دیکھنے لگی۔ ہیرا سوامی نے ہنستے ہوئے کہا، نیلما عورت ایک گائے ہوتی ہے، وہ رسے اور کھونٹے سے بندھی ہوتی ہے، کبھی رسا توڑا کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے مگر رسے کی لمبائی تک پہنچ کر جھٹکا کھاتی ہے اور واپس کھونٹے کی طرف آ جاتی ہے۔ تم بھی اسی طرح آ گئی ہو۔ ماں جی نے کہا، میں تمہاری مکاریوں کو 20 برسوں سے دیکھتی آ رہی ہوں۔ افسوس اس بات پر ہے کہ میں نے اپنے بیٹے فرہاد پر شبہ کیا، اس نے پیشن گوئی کی تھی کہ تمہارے درشن ہوں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، درشن ہو رہے ہیں، آگے بڑھو اور میرے پاؤں کو چھو کر میرے قدموں کی مٹی کو اپنی مانگ میں سجا لو۔ میں آج تمہارے سامنے بہت اہم اور آخری فیصلہ کر رہی ہوں۔ اگر واقعی تم نے میرے بیٹے کو اپنا نام دینے کے لیے بلایا ہے تو میں ساری زندگی تمہارے قدموں سے سر نہیں اٹھاؤں گی، تمہیں دیوتا مان کر پوجتی رہوں گی۔ اگر تم نے کوئی چال چلی ہے تو یاد رکھو کہ آج سے میں تمہاری بدترین دشمن بن جاؤں گی۔ اس نے ناگواری سے دیکھا، پھر حقارت سے تھوکتے ہوئے کہا، تو کب میری دشمن نہیں تھی؟ میرے کروڑوں روپے کے ہیرے چھپائے مجھے اس چھوکرے کے حوالے سے بدنام کرنا چاہتی ہے۔ اب تیری ساری چلاکیاں ختم ہو گئی ہیں، میں بھی تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بیٹے کو اذیتیں دے دے کر مار دوں گا۔ تو چیختی چلاتی رہے گی، کوئی تیری مدد کو نہیں آئے گا۔ تو اپنے بناسپتی بیٹے فرہاد کو بھول جا۔ کیا میرے بیٹے کو مارنے کے بعد تم ان ہیروں تک پہنچ جاؤ گے؟ وہ کہا لگاتے ہوئے کرسی سے اٹھ گیا۔ اس کے قریب آتے ہوئے بولا، پاگل کی بچی، کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے پاس تین ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں؟ انہوں نے بڑی خاموشی سے تیرے دماغ میں رہ کر سارے راز معلوم کر لیے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ تو نے وہ ہیرے کہاں چھپا رکھے ہیں۔ میں بڑی آسانی سے شادی کے کاغذات بھی حاصل کر کے جلا سکتا ہوں۔ اس کے بعد تیرے میرے تعلقات کا کوئی ثبوت نہیں رہے گا، نہ تیرا پتی ہوگا نہ یہ بیٹا ہوگا۔ تو پاگلوں کی طرح چیختی چلاتی اپنے بالوں کو نوچتی کپڑوں کو پھاڑتی ہوئی پاگل خانے پہنچ جائے گی۔ ماں جی نے بے یقینی سے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، شادی کے کاغذات اور ان ہیروں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ہنستا ہوا پھر کرسی کے پاس گیا، اس پر ہاتھ ٹیکتے ہوئے بولا، وہ ہیرے ہندوستان میں ہیں۔ ماں جی نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، اور کچھ سنو گی؟ ان کے لیے مجھے جنوبی ہند تک سفر کرنا ہوگا اور اجنتا کے غاروں میں پہنچنا ہوگا۔ ماں جی ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ وہ تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اجنتا پہاڑی کے پچھم میں ایک شیو جی کا مندر ہے، تم نے اس مندر کی تعمیر میں بڑی دولت خرچ کی ہے۔ وہاں کا پجاری اور وہاں کا دوسرا سٹاف سب تمہارے اشاروں پر چلتے ہیں، خصوصاً پجاری تمہارا رازدار ہے۔ ماں جی نے شکست خوردہ انداز میں کہا، میں سمجھ گئی، ان کم بخت ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے میرے دماغ سے یہ راز چرا لیا ہے اور تم تک پہنچا دیا ہے۔ ہاں، مگر ایک بات مانتا ہوں، تم اوپر سے جتنی سیدھی نظر آتی ہو اندر سے اتنی ہی مکار ہو۔ تم نے ان ہیروں کو عجیب ڈھنگ سے چھپایا ہے، چوری کرنے والا انہیں بیک وقت چرا کر لے جا نہیں سکتا۔ مندر کے جس استھان میں مہادیوی کی مورتی رقص کے انداز میں ہے، وہاں کی 4 دیواری میں ہیرے چھپے ہوئے ہیں، ہر دیوار میں تھوڑے تھوڑے ہیرے چن دیے گئے ہیں۔ یہ کام تم نے اپنی موجودگی میں بڑی رازداری سے کرایا ہے۔ ہندوستان میں قیمتی ہیرے جواہرات کو چھپانے کا یہ پرانا دستور چلا آ رہا ہے۔ محمود غزنوی نے جب سومناتھ کے مندر کے بتوں کو توڑا تو اس کے اندر سے بیش بہا خزانہ برآمد ہوا تھا۔ صدیوں سے مورتیوں کے اندر یا مندروں کے تہہ خانوں میں خزانہ چھپانے کی روایت چلی آ رہی تھی، لیکن ماں نیلما داسی نے یہ نیا طریقہ اختیار کیا تھا۔ مندر کی دیواروں میں بیش قیمت ہیرے چنوا دیے تھے، ہر دیوار کی چوڑائی 3 فٹ تھی اور وہ ہیرے 1.5 فٹ کی گہرائی میں چنے گئے تھے۔ ماں جی نے کہا، مجھے دکھ ہو رہا ہے، تم اس خفیہ جگہ تک پہنچ گئے ہو مگر وہاں سے وہ ہیرے نکال لانا آسان نہیں ہوگا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، بہت آسان ہے، وہ مندر تم نے بنوایا ہے، میں اس کے حقوق تمہیں سے حاصل کروں گا۔ تم یہ تحریری اجازت دو گی کہ تمہارے پتی ہیرا سوامی مندر کی ان دیواروں پر نقش و نگار بنوانے کے لیے کچھ توڑنا چاہتے ہیں، کچھ مرمت کرانا چاہتے ہیں، بس اتنی ہی اجازت کافی ہوگی۔ ہم اس میں نقش و نگار بنانے کے بہانے ڈرل مشین کے ذریعے جگہ جگہ 1.5 فٹ تک سوراخ کرتے جائیں گے اور ہیروں کو تلاش کرتے جائیں گے۔ میں تمہیں کبھی اس کی اجازت نہیں دوں گی، اس سلسلے میں کوئی تحریر نہیں دوں گی۔ تم سے مانگتا کون ہے اور کون تمہاری خوشامد کرتا ہے؟ بھگوان بھلا کرے میرے دوستوں کا، وہ تمہارے دماغ پر قابض ہو کر خود ہی اپنے مطلب کی باتیں لکھوا لیں گے۔ ماں جی نے پریشان ہو کر
سوچ کے ذریعے مجھے مخاطب کیا، فرحاد کیا تم موجود ہو؟ کیا یہ باتیں سن رہے ہو؟ میں بھی سن رہا ہوں اور ہمارے دشمن بھی سن رہے ہیں۔ کیا یہ مجھ سے زبردستی اجازت نامہ حاصل کریں گے؟ کیا یہ سچ مچ اس خزانے تک پہنچ جائیں گے؟ آپ ان کی باتیں سنتی جائیں اور اس سلسلے میں سوالات کرتی رہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر یہ اپنے نئے دوستوں کے ساتھ مل کر آپ کو کس حد تک نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ماں جی کو حوصلہ ہوا، انہوں نے پوچھا ان کی شادی کے کاغذات کے متعلق کیا خیال ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، جب میں کروڑوں روپے کے ہیروں تک پہنچ سکتا ہوں تو کاغذ تک پہنچنا کون سی بڑی بات ہے؟ سننا ہی چاہتی ہو تو سنو، اس مندر کے پجاری کا نام رام مورتی ہے اور وہ اہم کاغذات اسی کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ تم نے معلومات حاصل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، سبھی کچھ معلوم ہو گیا، پھر مجھے اور میرے بیٹے کو کیوں بلایا ہے؟ اس لیے کہ مجھے تم دونوں کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ آنند نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے ہیرا سوامی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میں فرحاد بول رہا ہوں، تمہیں ضرورت نہ ہو مگر میری کوئی ماں نہیں ہے، اس لیے مجھے ماں کی ضرورت ہے اور باپ کے رشتے سے چھوٹے بھائی کی بھی ضرورت ہے۔ تم اور تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس خوش فہمی کو دماغ سے نکال دیں کہ انہیں کس طرح کا نقصان پہنچا سکو گے اور اہم کاغذات اور ہیروں تک پہنچ سکو گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اپنے دوستوں سے کہہ دو وہ اپنی تمام صلاحیتیں آزما کر دیکھ لیں۔ ہیرا سوامی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں نے فوراً ہی اس کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، وہ اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے دوستوں سے پوچھ رہا تھا مجھے فرحاد کو کیا جواب دینا چاہیے۔ اسے اپنے دماغ میں اپنی ہی آواز اور اپنے ہی لب و لہجے میں جواب سنائی دیا، ہیرا سوامی ہم نے وعدہ کیا تھا تمہیں ان کاغذات اور ہیروں کا پتہ ٹھکانہ بتا دیں گے، وہ کام ہم نے کر دیا۔ پھر تم نے کہا آنند اور نیلما داسی کو تمہارے پاس پہنچایا جائے، یہ دونوں تمہارے سامنے کھڑے ہیں، اب کیا چاہتے ہو؟ ہیرا سوامی نے کہا تم نے ایک اور وعدہ کیا تھا کہ راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ گے، یہ وعدہ اسی شرط پر تھا کہ آدھے ہیرے میں لے جاؤں گا، بولو منظور ہے؟ وہ نہیں کے انداز میں جلدی جلدی سر ہلانے لگا، پھر بولا آدھے ہیرے بہت ہوتے ہیں، پلیز میں تمہیں ایک دوں گا، وہ بہت قیمتی ہوگا۔ اس کی بات ختم ہوتے اس نے خود اپنے منہ پر زور کا تمانچہ مارا۔ اس کے بعد اس کی اپنی سوچ سنائی دی، یہ تم نے خود کو نہیں مارا، میں نے مارا ہے، اس لیے کہ مجھے بیکاری سمجھ کر ایک ہیرا دینا چاہتے ہو، لعنت ہے تم پر، تم اپنے معاملات سے نمٹتے رہو۔ وہ سہم کر جلدی سے بولا نہیں نہیں میری بھائی رک جاؤ، میرے باپ تم چلے جاؤ گے تو فرحاد مجھے مار ڈالے گا۔ اسے کوئی جواب نہیں ملا، وہ سہمے ہوئے انداز میں چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھنے لگا جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والے دوستوں کو تلاش کر رہا ہو۔ میں نے کہا انسان جب بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنی ساکھ بنائے رکھنے کے لیے شیطان کا سہارا لیتا ہے، اسی کے اشاروں پر چلتا ہے، پھر کسی نہ کسی مقام پر شیطان اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ وہ بری طرح خوفزدہ تھا، اپنے بیٹے آنند کو دیکھ رہا تھا کیونکہ میں آنند ہی کی زبان سے بول رہا تھا۔ میں نے کہا ایک بار پھر اپنے دوستوں کو آواز دو، جواب نہ ملے تو ان ہیروں کا مجھ سے سودا کرو، میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ وہ خوش ہو کر آنند کی طرف بڑھا، پھر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر بولا کیا سچ کہتے ہو؟ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ بے شک میں اپنی ماں اور بھائی کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اس نے خوش ہو کر پوچھا کیا تم نیلما سے وہ تحریر اجازت نامہ حاصل کر لو گے؟ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، ماں جی خود وہاں جا کر وہ ہیرے تمہارے حوالے کر دیں گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، اگر ایسا ہو گیا تو فرحاد علی تیمور میں تمہیں ایک ہیرا انعام کے طور پر دوں گا۔ عجیب احمق ہو، جہاں میں تمام ہیرے تمہارے حوالے کر رہا ہوں وہاں تم مجھے ایک کیا دو گے؟ لینا ہوگا تو سبھی لے لوں گا۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا کیا تم ایک بھی نہیں لوگے؟ میں صرف تمہارے کام آؤں گا، تم واقعی دیوتا ہو، مجھے معلوم ہوتا تو میں بہت پہلے تمہارے سامنے جھک جاتا، تم سے معافیا مانگتا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے کام آؤں گا مگر میری ایک چھوٹی سی شرط پوری کر دو۔ وہ کیا؟ انسان بن جاؤ۔ میں تو انسان ہوں، گویا تم اعتراف کر رہے ہو کہ بھگوان نہیں ہو۔ وہ گڑبڑا کر بولا میں بھگوان ہوں، دنیا والوں کے سامنے بھگوان ہوں، صرف تمہارے سامنے انسان ہوں، یہ دوگلا عمل نہیں چلے گا، صرف انسان بن کر رہنا ہوگا۔ فرحاد میں دنیا والوں سے افضل اور برتر ہونے کے لیے خود کو بھگوان ثابت کر رہا ہوں، تمہارا کیا بگڑ رہا ہے؟ یہی تو خرابی کی جڑ ہے۔ جب تک خود کو انسان تسلیم نہیں کرو گے اس وقت تک آنند کو بیٹا تسلیم نہیں کرو گے۔ میں تسلیم کرتا ہوں، میں نے فیصلہ کیا ہے، نیلما آنند کے ساتھ ہندوستان میں رہے گی، میں وہاں جایا کروں گا، ان کے ساتھ گھریلو زندگی گزاروں گا، اسے بیٹا تسلیم کروں گا، لیکن یہاں امریکہ میں میری ساکھ بگڑ جائے گی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے خود کو بھگوان منوایا ہے، یہاں میرے ہزاروں عقیدت مند ہیں، جو بت میں نے ان کی عقیدت کے سامنے تراشا ہے وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ پلیز فرحاد میری مجبوری کو سمجھو۔
سمجھو، تمہاری زندگی میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک تو ہیرے اور دوسرا احساس برتری، اور یہ برتری کا احساس اتنی شدت اختیار کر چکا ہے کہ تم آدمی سے بھگوان بن بیٹھے ہو۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، کسی ایک چیز کو قربان کرنا ہوگا۔ اگر بھگوان بن کر رہنا چاہتے ہو تو ہیروں سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو لو۔ اس کے اندر اس کی اپنی آواز اور لب و لہجہ سنائی دیا، یعنی اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے دوستوں میں سے کوئی کہہ رہا تھا، فرہاد کی شرط کے مطابق تمہیں کسی ایک چیز کا نقصان برداشت کرنا ہوگا، مگر ہماری دوستی تمہیں کسی چیز سے محروم نہیں کرے گی۔ تم جیسے بھگوان ہو ویسے ہی رہو گے، ہیرے بھی تمہیں ملیں گے۔ کیا ہوا اگر ہم آدھے لے جائیں؟ ارے احمق، اس کے بعد بھی تم بے شمار دولت حاصل کرو گے۔ ہیرا سوامی نے پوچھا، کیا تم لوگوں کے ذریعے مجھے کسی اور خزانے میں حصہ مل سکتا ہے؟ کیوں نہیں، میں اپنے غلاموں کو کس قدر فائدے پہنچاتا ہوں یہ رفتہ رفتہ معلوم ہوگا۔ میں نے کہا، ہیرا سوامی عقل سے کام لو، تمہارے سامنے جوان بیٹا اور وفادار بیوی موجود ہیں، ان کے ساتھ ایک اچھے انسان کی طرح زندگی گزارو اور تمام ہیرے اپنی تحویل میں رکھو۔ اس کے دماغ میں پھر اسی کے لب و لہجے گونجنے لگا۔ ہیرا سوامی، فرہاد سے پوچھو، کیا وہ ہماری طرح ایک خزانے کے بعد دوسرے خزانے سے پھر تیسرے خزانے سے میں حصہ دلاتا رہے گا؟ تم نے بیش بہا خزانے کو فراموش نہیں کیا ہوگا جو گوری سجاتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہیرا سوامی کے دیدے لالچ سے پھیل گئے، منہ کھل گیا، بس رال ٹپکنے والی تھی۔ اس نے کہا، ہاں میں گوری سجاتا کے سپنے دیکھتا ہوں، کبھی اسے حاصل کرنے کا یقین نہیں کر سکتا۔ اس کے سر سے پاؤں تک اتنے قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں کہ آج ان کا کوئی مول نہیں لگا سکتا۔ اس کے لب و لہجے میں پھر وہی کہنے لگا، تمہیں یاد ہوگا کہ ربیع اسفند یار شیبہ کے ذریعے گوری سجاتا کا مجسمہ حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے سونیا اڑا کر لے گئی۔ پھر بعد میں فرہاد نے اس قیمتی مجسمے کو فرانسیسی حکومت کی تحویل میں دے دیا۔ ہیرا سوامی نے کہا، ہاں درست، تم نے خوب یاد دلایا۔ کیا ابھی مجسمہ ہے؟ اگر اس کا ایک ہیرا مل جائے تو میں دنیا کا سب سے امیر آدمی کہلاؤں گا۔ اگر ایک بار وہ مجسمہ میرے سامنے آ جائے تو مارے خوشی کے اس سے لپٹ کر مر جاؤں گا۔ میں نے کہا، تمہاری موت کیسے ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا۔ اپنے مرنے سے پہلے آنند کو اپنا بیٹا تسلیم کرنا ہوگا اور تم ساری دنیا کے سامنے تسلیم کرو گے۔ ہیرا سوامی نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کروں گا، میں کروں گا اور ساری دنیا کے سامنے تسلیم کروں گا۔ میں آنند کا باپ ہوں اور نیلما میری دھرم پتنی ہے، لیکن وعدہ کرو گوری سجاتا کا مجسمہ مجھے لا کر دو گے۔ میں اس مجسمے کو پا کر بھگوان بننے سے توبہ کر لوں گا، صرف اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ایک اچھی اور گھریلو زندگی گزاروں گا۔ ہیرا سوامی کے اندر اسی لب و لہجے نے کہا، تم نے فرہاد سے بہت اچھا مطالبہ کیا ہے، اب جواب کیا ہوگا یہ ہم بھی سننا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، میرا جواب انکار ہے۔ ایک چیز جو کسی کی تحویل میں دی جا چکی ہے اسے وہاں سے واپس نہیں لا سکتا۔ ہیرا سوامی نے کہا، تمہیں فرانسیسی حکومت سے کیا ملتا ہے؟ تم چاہو تو جبرن چھین کر لا سکتے ہو۔ میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن وہ حکومت بابا صاحب کے ادارے کی سرپرست ہے، وہ ہمارا تحفظ کرتی ہے، ہم اس کا خیال کرتے ہیں۔ بابا صاحب کا ادارہ ہماری سب سے مضبوط اور محفوظ پناہ گاہ ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ دار فرانسیسی حکومت ہے، لہذا گوری سجاتا کے مجسمے کی بات نہ کرو، اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس ٹیلی پیتھی جاننے والے نے ہیرا سوامی کے لب و لہجے میں کہا، تم نے فرہاد کا جواب سن لیا، اب میرا جواب سنو۔ اگر تم میرے غلام بنے رہو گے اور شرط کے مطابق آدھے ہیرے مجھے دے دو گے تو میں گوری سجاتا کا مجسمہ تمہارے پاس پہنچا دوں گا۔ ہیرا سوامی مارے خوشی کے کانپنے لگا، پوچھنے لگا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ جواب ملا، جب ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا اس مجسمے کو کہیں پہنچا سکتا ہے تو 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے اسے وہاں سے نکال کر بھی لا سکتے ہیں۔ وہ خوش ہو کر بولا، کیا بات کرتے ہو دوست، تمہاری ہر بات میں وزن ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اندھا ہو گیا تھا، احمق بن گیا تھا، اتنا بھی سوچنے کے قابل نہیں رہا کہ جہاں 3 ٹیلی پیتھی کی قوتیں ہوں وہاں فرہاد اور شیبہ کیا کر لیں گے۔ مجھے منظور ہے، میں اپنے آدھے ہیرے تمہیں دوں گا۔ اب بولو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان ماں بیٹے کو ٹھکانے لگا دوں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو تمہارا باپ بھی نہیں کر سکے گا، اور تمہارے باپ وہ تینوں ہیں، انہیں نقصان پہنچانے سے پہلے تم مر جاؤ گے اور تمہارے ساتھ اس دنیا کی ساری دولت مر جائے گی۔ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، میرے دوستو تم سن رہے ہو نا، کیا یہ مجھے مار ڈالے گا؟ فرہاد سے کہو تم وہ ہیرے ضرور حاصل کر لو گے۔
اس کے لیے ہم آپس میں معاہدہ کر لیں، تم نیلما داسی اور آنند کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر وہ ہیرے حاصل کر لیں گے۔ اگر ہم میں قوت اور صلاحیت ہوگی تو کامیاب ہو جائیں گے، اگر فرہاد کا پلڑا بھاری رہا تو ہم ناکام رہیں گے، لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں نے کہا پہلے بھی 3 بھائیوں نے یہی وعدہ کیا تھا، لیکن وعدہ خلافی کی اور ہماری شیبہ کو ہلاک کر دیا۔ ہم انتقامی کارروائی کے طور پر انہیں کسی طرح جانی نقصانات پہنچانے والے ہیں، یہ انہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔ ہیرا سوامی کی زبان سے کہا گیا، جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، وہ محض ایک معمولی ڈمی تھی۔ میں نے غصے سے کہا بکواس بند کر، ہمارے سامنے کوئی معمولی نہیں ہوتا، وہ شیبہ کا اہم رول ادا کر رہی تھی، تم لوگوں نے اسے بے موت مار ڈالا، اس کا برا نتیجہ تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ ہیرا سوامی نے کہا فرہاد کیوں جھگڑا بڑھاتے ہو، ایک اچھا سمجھوتا ہو رہا ہے، یہ وعدہ کر رہے ہیں آئندہ کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ ایک نیا معاہدہ ہے، اس کی روح سے ہم کسی کو جانی نقصان پہنچانے کے سلسلے میں پہل نہیں کریں گے۔ پہلے بھی میں نے پہل نہیں کی، مگر جو وہ کر چکے ہیں وہ ناقابل معافی ہے۔ ہیرا سوامی تم اپنے معاملات پر گفتگو کرو، میں پچھلی باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا۔ اچھی بات ہے، یہ ہمارا نیا معاہدہ ہے، ان ہیروں کو ہندوستان جا کر حاصل کرنے اور واپس آنے تک ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو جانی نقصان نہیں پہنچائے گا، البتہ اپنے مخالف کو راستے سے دور رکھنے کے لیے اسے عارضی طور پر کسی اذیت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ میں نے کہا منظور ہے، میری ماں جی اور آنند کو بخیریت اور صحیح سلامت ان کی رہائش گاہ تک پہنچا دو، ابھی پہنچا دیا جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ تمہارے وعدے پر کون یقین کر سکتا ہے، میں ان کے ساتھ رہوں گا، انہیں یہاں سے روانہ کیا جائے۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ آنند اور نیلما داسی کو واپس ہیلی کاپٹر میں پہنچا دیا جائے۔ میں نے کہا میری ماں اور بھائی کے علاوہ ہیلی کاپٹر میں جو لوگ رہیں گے مجھے ان کی آوازیں سناؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا تم ہمارے پائلٹ کو ٹریپ کرو گے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پائلٹ بے لگام رہے اور انہیں کوئی نقصان پہنچائے، ہم وعدہ کرتے ہیں یہ دونوں۔ میں نے بات کاٹ کر کہا میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، تمہارے وعدے پر یقین نہیں کر سکتا، جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ اچھی بات ہے، میں ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر تک جا رہا ہوں، ان لوگوں سے باتیں کروں گا، تم سن لینا۔ وہ ماں جی اور آنند کے ساتھ عمارت سے باہر آیا، کار میں بیٹھ کر ہیلی کاپٹر کے پاس پہنچا، پھر اس کے پائلٹ سے گفتگو کی۔ میں نے اس کی آواز اور لب و لہجے کو اچھی طرح گرفت میں لینے کے بعد کہا میں فرہاد بول رہا ہوں، تم میرے حکم کے مطابق ماں جی کو ان کی رہائش گاہ پر پہنچاؤ گے، اگر کسی نے تمہیں ٹریپ کیا یا تم نے کوئی چلاکی دکھائی تو جان سے جاؤ گے۔ ماں جی آنند کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئی، دوسرے بھی سوار ہونا چاہتے تھے۔ میں نے پائلٹ کی زبان سے کہا کوئی فاضل آدمی نہیں جائے گا۔ دوسرے لوگ اعتراض کرنے والے تھے کہ لیکن خاموش ہو گئے، شاید ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے انہیں وہیں رکنے کا حکم دیا ہوگا، وہ بات بڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے رخصت ہونے سے پہلے ہیرا سوامی کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا اسی کے لب و لہجے میں کہہ رہا تھا انہیں جانے دو، معاہدہ ہو چکا ہے، اپنے بیٹے اور بیوی کو مار کر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن نیلما جب تک تحریری اجازت نہیں دے گی ہم ان دیواروں سے ہیرے نہیں نکال سکیں گے۔ تم دیکھتے جاؤ، اس کی تحریری اجازت کے بغیر ہی وہ دولت ہمارے ہاتھ آ جائے گی۔ ہیرا سوامی نے حیرانی سے پوچھا وہ کیسے؟ یہ ہمارا منصوبہ ہے اور ہم وقت سے پہلے اپنی پلاننگ کی ہوا کسی کو لگنے نہیں دیتے۔ پتہ نہیں اس نے کیسی پلاننگ کی تھی، ہو سکتا ہے اپنے دعوے کے مطابق ماں جی سے تحریری اجازت حاصل کیے بغیر ہیرے وہاں سے نکال لے جائے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ میں ماں جی کے پاس آ گیا، انہوں نے کہا بیٹے بات وہیں رہ گئی، انہوں نے میرے بیٹے کو تسلیم نہیں کیا، آپ صبر سے کام لیں، میں وعدہ کرتا ہوں وہ مرنے سے پہلے آنند کو بیٹا تسلیم کرے گا۔ انہوں نے فوراً انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا میرے بیٹے ان کے لیے مرنے کی بات نہ کرو، میرا دل گھبراتا ہے۔ آپ کس دل گردے کی عورت ہیں، وہ آپ کا بدترین دشمن ہے، آپ کے بیٹے کو ابھی ہلاک کرنا چاہتا تھا، پھر بھی آپ اس کی سلامتی چاہتی ہیں۔ میں اپنے دل سے اپنے مزاج سے مجبور ہوں، وہ برے لوگ میرے اور میرے بچے کی برائی چاہتے ہیں، تم چاہتے ہو میں ان کی برائی چاہوں؟ اچھائی تو اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی ہر ایک کے لیے اچھا بن کر رہے۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا ماں جی آپ اس کی عورت نہیں ہیں، بہرحال میں جا رہا ہوں، آپ کی خبر لیتا رہوں گا۔ بیٹے میں اپنے دیش جاؤں گی، آپ آنند کو لے کر ضرور جائیں، ہیرا سوامی 3 شیطانوں کے ساتھ وہاں پہنچے گا، آپ مجھے ہمیشہ اپنے اندر پائیں گی، جب آپ کا جی چاہے آپ ہندوستان جا سکتی ہیں۔ ان سے رخصت ہوتے ہی اپنی جگہ حاضر ہوا۔ شیبہ نے مخاطب کیا، اب دیکھنا یہ تھا کہ واقعی شیبہ ہے یا نہیں۔ میں نے کہا ابھی آ رہا ہوں۔ وہ میرے دماغ سے رخصت ہوئی، میں نے خیال خوانی
ہونے کی پرواز کی، اس کے دماغ پر دستک دی۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ فرحاد بول رہا ہوں۔ اچھی بات ہے، ابھی آ رہی ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم میرے پاس آئی تو میں نے کہا کہ تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ اس نے کہا فرحاد یہ دھوکہ ہے، میں تمہارے پاس نہیں آئی تھی، چور پکڑا ہی گیا، تمہارے لہجے میں آنکھ مچولی کھیلنے لگا تھا، میں اس کے دماغ سے نکل گیا۔ پھر چند لمحوں کے بعد اس کے پاس پہنچا۔ اس نے پھر پوچھا کون ہے؟ کیا میرے جانے کے بعد تم نے دماغ میں کسی کو محسوس نہیں کیا تھا؟ یہی محسوس کیا، تم اچانک چلے گئے، پھر تمہارا انتظار کرتی رہی، چند لمحوں کے بعد آئے ہو، مگر میں پھر یقین کرنا چاہوں گی۔ آ جاؤ۔ میں اس کے دماغ سے نکلا، وہ میرے دماغ میں آ گئی، اب یقین آ گیا۔ بڑی مصیبت ہے، ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے بڑی الجھنیں کھڑی کر دی ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، ہم ہمیشہ محتاط رہنے کے عادی ہو جائیں گے۔ میں نے جناب شیخ صاحب کی ہدایت پر عمل کیا ہے، ربی کے دماغ کو کمزور بنا دیا ہے، تم جب چاہو اس کے خیالات پڑھ سکتے ہو۔ وہ مجھے بتانے لگی کس طرح اس کے دماغ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ ربی اسفندیار اپنے وطن واپس آنے کے بعد تل عبید کے اسی شاہانہ محل میں قیام کر رہا تھا۔ اس کے وہی پرانے ملازم اور جانی پہچانی کنیزیں تھیں جنہیں شیبہ خوب جانتی تھی۔ وہ ان کے دماغوں میں رہ کر ربی کی مصروفیات کو دیکھتی رہتی تھی۔ جو کنیز اس کے سامنے رات کا کھانا لے جا کر رکھنے والی تھی، اس کے دماغ میں زیادہ وقت گزارتی رہی۔ دوسرے لفظوں میں اسے اپنی معمولہ بنا لیا۔ ربی اسفندیار کھانے سے پہلے سوپ پینے کا عادی تھا۔ جب وہ سوپ تیار کرنے لگی تو اس نے کنیز کے ذریعے اس میں تھوڑی سی افیون ملا دی، یوں وہ سوپ کچھ زیادہ ہی لذیذ ہو گیا۔ ربی نے بڑی تعریفیں کی، ضرورت سے کچھ زیادہ ہی پی گیا۔ پھر کھانے کے دوران اسے غنودگی کا احساس ہوا، اس نے کھانا چھوڑ دیا، وہاں سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا، کچھ پریشان سا ہو کر سوچنے لگا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ شیبہ کنیز کے ذریعے ربی کو دیکھتی جا رہی تھی، اب تک اس کے دماغ میں نہیں گئی تھی۔ جب وہ پریشانی محسوس کرنے لگا تو اس نے جرأت کی، خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ ربی نے اسے محسوس نہیں کیا۔ نشہ ایسا ہی ہوتا ہے، آدمی کو اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے۔ اگرچہ وہ غافل نہیں تھا، اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن حس اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ شیبہ نے کہا یہ اچھا موقع ہے، تم اس کے ساتھ جیسا چاہو سلوک کر سکتے ہو، تم اس کے پاس پہنچو، میں سونیا اور پومی کی خیریت معلوم کر کے آتا ہوں۔ میں نے ماسک مین کے خاص ماتحت سے رابطہ قائم کیا۔ اس نے کہا جناب ہم بخیریت سفر کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ دشمنوں کو مادام سونیا اور مس پومی کے متعلق کوئی خبر نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیا نیو یارک کے باس کو معلوم ہے؟ میں نے کسی کو نہیں بتایا ہے۔ باس نے پوچھا تھا کہ مادام سونیا کہاں جا رہی ہیں؟ اس پر مادام نے کہا ایک ضروری کام ہے، جلد ہی واپس آ جائیں گی۔ پھر باس کو کچھ پوچھنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ میں نے اس ماتحت کے ذریعے سونیا اور پومی کو دیکھا، وہ آرام سے سفر کر رہی تھی۔ میں مطمئن ہو کر نیو یارک کے باس کے پاس پہنچا، اس کی سوچ پڑھنے لگا، وہ ان کے متعلق نہیں جانتا تھا۔ پھر میں آرمر کے پاس پہنچا، اس کے ذہن میں سونیا اور پومی کا خیال پیدا کیا۔ وہ سوچنے لگا پتہ نہیں وہ اسپتال سے اچانک ہی کہاں چلی گئی، شاید شارپر یا ہارپر کو معلوم ہوگا، وہ ہمارے معاملات میں ان دونوں بھائیوں پر تکیہ کرتا تھا۔ میں یہ نہیں معلوم کر سکتا تھا کہ وہ دونوں بھائی سونیا اور پومی کے متعلق کچھ جانتے ہیں یا نہیں۔ شیبہ نے آ کر پوچھا کیا میں اسے تھوڑی سی افیون اور کھلا دوں؟ ارے نہیں، وہ مر جائے گا۔ تو پھر چلو، دیر ہو گئی تو جو کھلایا ہے اس کا اثر ختم ہو جائے گا، پھر وہ ہمارے قابو میں نہیں آئے گا۔ میں نے پوچھا تم اتنی دیر اس کے دماغ میں رہی، کیا اس کے ساتھیوں کو بولتے ہوئے سنا ہے؟ میں اس کے دماغ میں بالکل خاموش تھی، سوچ رہی تھی۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے اسے افیون کے نشے میں دیکھ کر حیرانی کا اظہار کریں گے اور حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن دماغ میں کوئی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ تینوں دوسرے معاملات میں مصروف ہیں۔ یہ اچھا موقع ہے، چلو۔ میں دوسرے ہی لمحے ربی اسفندیار کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ سوچ کے ذریعے آہستہ آہستہ اپنے ساتھیوں کو پکار رہا تھا، شارپر تم موجود ہو؟ ہارپر تم کہاں ہو؟ تم سب کہاں چلے گئے ہو؟ مجھے تم لوگوں کی سخت ضرورت ہے، میں دماغی کمزوری محسوس کر رہا ہوں، میرا دل گھبرا رہا ہے، کچھ ہونے والا ہے، کہیں یہ فرحاد کی چال تو نہیں ہے؟ خوب سمجھے برادر، میں فرحاد ہوں۔ یہ جو تمہارا دل گھبرا رہا ہے تو ایسا ہوتا ہے، مرنے سے پہلے آدمی کا دل اسی طرح ڈوبنے لگتا ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھنا چاہتا تھا، پھر لڑکھڑا کر صوفے پر بیٹھ گیا، ہاتھ ہلا ہلا کر کہنے لگا چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ تم کیوں آئے ہو؟ میرے دماغ میں کیوں آئے ہو؟ تم نہیں آ سکتے، میں کہتا ہوں نہیں آ سکتے، چلے جاؤ۔ میں جب تک تمہارے دماغ میں ہوں تم زندہ ہو، میرے چلے جانے کا مطلب ہوگا تمہارا دماغ مردہ ہو چکا ہے اور مجھے یہاں جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اب بولو کیا چاہتے ہو، میں رہوں یا جاؤں؟ وہ دیدے پھیلا کر خلا میں تکنے لگا جیسے مجھے دیکھ رہا ہو۔ پھر اس نے کہا تم مجھے نہیں مار سکتے، کبھی نہیں مار سکتے، میں نے
علم نجوم کے ذریعے معلوم کیا ہے ابھی میری زندگی ہے، میں زندہ رہوں گا۔ تمہارے مقدر میں زندگی ہے تو تمہیں زندہ رہنا چاہیے، مگر ڈمی شیبہ کا مقدر کاتب تقدیر نے لکھا تھا، تم نے اسے کیوں مٹا دیا؟ یہ جھوٹ ہے، میں نے اسے قتل نہیں کیا ہے، یہ شارپر یا ہارپر کا کام ہے، یعنی تم ہمارے دشمن نہیں ہو۔ ہاں، وہ جواب نہ دے سکا۔ تمہیں وطن سے نکال دیا گیا تھا، پھر واپس کیوں آئے ہو؟ یہ میرا وطن ہے، میری زمین ہے، میری قوم ہے، میرے لوگ ہیں، میں یہاں آنے کا حق رکھتا ہوں، اور شیبہ کے خلاف محاذ بنانے کا بھی حق رکھتے ہو۔ میں نہیں کہوں گا کہ تم ایک مسلمان فرحاد علی تیمور کے دشمن ہو، لیکن یہ ضرور پوچھوں گا کہ اپنی قوم کی بیٹی کے دشمن کیوں بن گئے ہو؟ کیا اس لیے کہ اس سے تمہارا کوئی مفاد حاصل نہ ہو سکا؟ اس بات سے تمہاری انا کو اور تمہاری مذہبی جذبے کو ٹھیس پہنچی ہے کہ شیبہ اپنے مذہبی پیشوا سے زیادہ مجھ پر اعتماد کرتی ہے۔ شیبہ نے کہا، فرحاد وقت ضائع نہ کرو، تینوں میں سے کوئی آ جائے گا۔ میں نے ربی سے کہا، چلو اٹھو، وہ پھل کاٹنے والا چاقو تپائی پر رکھا ہوا ہے، اسے اٹھا لو۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر بولا، کیا مطلب؟ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے مقدر میں تو زندگی ہے، گھبراتے کیوں ہو؟ وہ اٹھنا نہیں چاہتا تھا، میں نے دماغ پر قبضہ جما کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ جب دماغ آزاد ہوا تو اس نے چونک کر اپنے داہنے ہاتھ کو دیکھا، وہ پھل کاٹنے والا چاقو اس کی مٹھی میں تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کب وہ اٹھ کر تپائی تک گیا اور پھلوں کے پاس رکھے ہوئے چاقو کو اٹھا کر اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ اب جو اس نے شعوری طور پر اسے دیکھا تو ایک چیخ ماری اور اسے چھوڑ دیا۔ چاقو فرش پر گر پڑا۔ میں نے پوچھا، کیا تم اسے اٹھاؤ گے یا میں ٹیلی پیتھی کا کوئی کمال دکھاؤں؟ تو ملازم دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے ادب سے ہاتھ باندھ کر سر جھکاتے ہوئے پوچھا، جناب کیا بات ہے؟ کیا یہ چیخ آپ کی تھی؟ میں فوراً ہی ربی کے دماغ پر قابض ہو کر اس کی زبان سے بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ادھر کوئی نہ آئے، میں بہت مصروف ہوں۔ وہ سر جھکا کر چلے گئے۔ ربی نے آگے بڑھ کر دروازے کو اندر سے بند کر دیا، پھر وہاں آیا جہاں فرش پر چاقو پڑا ہوا تھا۔ اس نے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ میں نے اسے آزاد چھوڑ دیا۔ وہ دوبارہ چاقو اپنی مٹھی میں دیکھ کر چیخنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی آواز بند کر دی، پھر کہا، اپنے ستاروں سے پوچھو، چاقو شہرک کے قریب ہو تو آدمی مر جاتا ہے یا علم نجوم کے مطابق زندہ رہتا ہے؟ نہیں، میں نہیں مروں گا فرحاد، تم مجھے نہیں مار سکتے۔ میں نے کب کہا ہے تمہیں مار رہا ہوں یا تم مر جاؤ گے؟ ایسے کمزور دل کے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں موت نہیں مارتی، وہ موت کو دیکھتے خود ہی مر جاتے ہیں، جیسا کہ تم اپنی مٹھی میں دبی ہوئی موت کو دیکھ کر تقریباً مر چکے ہو، صرف الوداعی سانسیں باقی رہ گئی ہیں۔ وہ جھنجھلا کر بولا، میں نہیں مروں گا، تم مجھ پر نفسیاتی اثر ڈال رہے ہو، میں یہ چاقو پھینک دوں گا۔ وہ پھینکنا چاہتا تھا، میں نے ایسا کرنے نہیں دیا، پھر کہا، اسی آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گا۔ وہ انکار کرنے کے باوجود سیدھا آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، اپنے آپ کو دیکھو اور بتاؤ، ہماری ڈمی شیبہ کے بدلے اپنے جسم کا کون سا حصہ کاٹ کر دینا پسند کرو گے؟ نہیں، میں نہیں کاٹوں گا۔ کوئی ہوش مند اپنے جسم کا حصہ کاٹنا نہیں چاہتا، ایسا تو دیوانے کرتے ہیں۔ میں صرف ایک بات جانتا ہوں مسٹر ربی اسفند یار، مجھے تمہارے جسم کا تھوڑا سا گوشت چاہیے۔ وہ غصے سے بولا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے ستارے زندگی کا پیغام دے رہے ہیں۔ میں تمہیں مار نہیں سکوں گا، مگر کچھ تو تم سے لے کر جاؤں گا۔ میں سمجھ گیا، میں اچھی طرح سمجھ گیا تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ شاباش، جب سمجھ گئے تو میری خواہش پوری کر دو۔ شیبہ نے حیرانی سے پوچھا، آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو اور یہ ربی کیا سمجھ رہا ہے؟ ذرا مجھے بھی تو سمجھاؤ۔ کیا تم نہیں جانتی جس جانور میں جسمانی نقص ہو اس کی قربانی نہیں دی جاتی؟ جانتی ہوں۔ کیا تم ربی کو قربان کرنے جا رہے ہو؟ بات قربانی کی نہیں، بے عیبی کی ہے۔ وہ تمام مذاہب جو خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے ذریعے دنیا میں آئے اور جن پیغمبروں پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ان کے مذہبی پیشوا کے لیے یہ شرائط ہیں کہ وہ جسمانی عیب یا کسی بھی نقص سے پاک ہو۔ مذہبی پیشوا یا مذہبی پیش امام کا خوش شکل، خوش اندام، خوش لباس، خوش گفتار اور اس کا خوش اخلاق ہونا نہایت لازمی ہے۔ میں سمجھ گئی تم ربی کو جسمانی طور پر ذرا سا عیبی بنانا چاہتے ہو تاکہ یہ مذہبی پیشوا نہ رہ سکے۔ میں اور تفصیل سے بتاؤں گا تو تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ مجھے جانے کے لیے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں جو سلوک اس کے ساتھ کرنے والا ہوں تم نہیں دیکھ سکو گی۔ میری بات مان لو، 5 منٹ کے بعد چلی آنا۔ تم کہہ رہے ہو تو جا رہی ہوں، ورنہ مجھے اس بوڑھے سے جتنی زیادہ عقیدت تھی اتنی ہی نفرت ہو گئی ہے۔ وہ چلی گئی۔ میں نے کہا، ربی وہ چاقو اپنی ناک پر رکھو۔ اس نے ہڑبڑا کر چاقو کو چھوڑ دیا، پھر چیخ کر بولا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم میری ناک کاٹنا چاہتے ہو؟ بے شک عیب ایسا ہو جو دور سے نظر آئے۔ میں نے سوچا یہ کبھی اپنے ہاتھوں سے یہ کام نہیں کرے گا۔ خواہ مخواہ
کا وقت ضائع ہوگا اور وہ تینوں کسی بھی وقت یہاں پہنچ جائیں گے۔ میں نے اس کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جما لیا۔ آپریشن والے مریضوں کو پہلے بے ہوش کر دیا جاتا ہے، پھر کتنا ہی بڑا آپریشن کیا جائے مریض کو تکلیف نہیں ہوتی جب تک وہ بے ہوش رہتا ہے، آرام سے رہتا ہے۔ جب ہوش میں آتا ہے تو ایسے ہی چیختا ہے جیسے اب ربی اسفند یار چیخ رہا تھا، تل ملا رہا تھا، ادھر سے ادھر لڑکھڑا کر سر کبھی دیواروں سے اور کبھی بیڈ روم میں رکھی ہوئی چیزوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کی آدھی ناک کٹ گئی تھی، کٹی ہوئی ناک چہرے سے الگ ہو گئی تھی اور جو حصہ خالی رہ گیا تھا وہاں خون بھر آیا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس حصے کو چھپا لیا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ وہ شرمندہ ہو کر کٹی ہوئی ناک چھپا رہا ہو، بلکہ وہ تکلیف کی شدت سے بے اختیار اور ایسا کر رہا تھا اور بے اختیار چیختا جا رہا تھا۔ لوگ باہر سے دروازہ پیٹنے لگے، کتنی کنیزوں اور ملازماؤں کی آوازیں آ رہی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔